شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھیں پھر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اور اپنے کپڑوں کو حسب سابق پاک رکھیں، اور بتوں سے الگ رہیں جس طرح کے اب تک الگ رہے ہیں، اور زیادہ بدلہ لینے کے لیے احسان نہ کریں، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بہت دشوار دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا فرمایا، اور میں نے اسے بہت زیادہ مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اسے ہر شے میں خوب وسعت دی۔ پھر بھی وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ ان قریب میں اسے جہنم کی مشکل گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے سوچا اور بات بنائی تو وہ ہلاک کیا جائے۔ اس نے کیسی بات بنائی؟ پھر وہ ہلاک کیا جائے، اس نے کیسی بات بنائی؟ پھر اس نے دیکھا، پھر ماتھے پر بل لایا اور منہ بگاڑا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر کہنے لگا یہ قرآن صرف ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پھر بولا یہ قرآن تو صرف انسان کا کلام ہے۔ ان قریب میں اسے جہنم میں ڈالوں گا، اور آپ کو کیا معلوم جہنم کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، وہ کھالوں کو جھلسا دینے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے فرشتوں کو ہی جہنم کا داروغہ بنایا، اور ہم نے ان کی یہ تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑے، اور تاکہ وہ لوگ جن کی دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جہنم کا بیان انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے۔ ہرگز جہنم کا انکار ممکن نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ بے شک وہ جہنم بہت بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، انسانوں کو ڈرانے والی ہے۔ اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص ان اعمال کے بدلے گروی ہے جو اس نے کما رکھے ہیں، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ وہ جنتوں میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے مجرموں سے، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بھی فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر یقینی بات موت آ گئی۔ تو انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو انہیں کیا ہوا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ گویا وہ بتکے ہوئے وحشی گدھے ہیں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دیے جائیں
ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وہ اللہ ہی حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اسی کی شان ہے کہ مغفرت فرمائے۔